الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حق تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرنے کا حکم دیا اور پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلایا اور جو شرط حق تعالی شانہ نے یا جو پابندی حق تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر لگائی تھی، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس پابندی سے پھسلا دیا اور لغزش حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گئی، لیکن حق تعالی شانہ نے فضل فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام نے حق تعالی شانہ سے معافی مانگی اور حق تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی معافی کو قبول فرمایا اور قبول کرنے کے ساتھ ساتھ حق تعالی شانہ نے حکم دیا کہ اب تمہارا ٹھکانہ زمین ہوگی، جنت سے تمہارا ٹھکانہ ختم کیا جا رہا ہے۔ آج اسی سلسلے میں حق تعالی شانہ کا دوسرا حکم شفقت بھرا حکم حق تعالی شانہ کا آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا، قلنا، ہم نے کہا، قلنا، ہم نے کہا، حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں ہم نے کہا، اہبطوا منہا، اہبطوا، تم اتر جاؤ، منہا، اس سے، یہاں سے، جمیعاً، سب کے سب، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اب حق تعالی شانہ پہلے تو بطور سزا کے حق تعالی شانہ نے حکم فرمایا تھا جو گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا، قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ تم یہاں سے جنت سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارا وہاں پہ مستقل ٹھکانہ ہوگا اور ایک مدت تک تم نے وہاں پہ قیام کرنا ہے۔ اب یہاں سے حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ ہم نے کہا اہبطوا، تم اتر جاؤ، منہا، یہاں سے، جمیعاً، سب کے سب،
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، فَإِمَّا پھر اگر، یأتینکم تمہارے پاس آئے، یأتین آئے، کم تمہارے پاس، منی میری جانب سے، ہدن کوئی ہدایت والی بات، قلنا اہبطوا منہا جمیعا ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى پھر اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَمَن تو جو شخص، تبیع پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو فلا تو نہیں ہوگا، خوف کوئی خوف، علیہم اس پر، ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى پھر اگر تمہیں پہنچے میری جانب سے کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوگا۔ تو یہ حق تعالی شانہ نے ان آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کو شفقت والا حکم دیتے ہوئے جو پہلا حکم تھا اس کو برقرار رکھا۔ پہلا حکم کیا تھا کہ آپ زمین پر اتر جائیں، اور ساتھ حق تعالی شانہ نے یہاں پہ فرمایا کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میری جانب سے تمہارے پاس میرے پیغمبران آئیں گے اور میری ہدایت تمہارے پاس آئے گی، تو جب تمہارے پاس میری ہدایت آئے، جو شخص اس کی اتباع کرے گا، میری ہدایت پر عمل کرے گا، میری ہدایت کو تسلیم کرے گا، مانے گا، فلا خوف علیہم تو اس پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوگا۔ یہ حق تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہدایات دی، اور ان ہدایات کے ذریعے، ان ہدایات کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو حق تعالی شانہ نے زمین پر نازل فرمایا۔ حق تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو زمین پر بھیجا، چونکہ اس کا مقصود یہ تھا کہ حق تعالی شانہ زمین پر اپنی خلافت قائم فرمائیں گے، اور خلافت کا وعدہ بھی حق تعالی شانہ نے کیا تھا، تو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو حق تعالی شانہ نے زمین پر بھیجا، اور ساتھ ساتھ حق تعالی شانہ کا مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا میں ہدایت اور انبیاء کی بعثت کا سلسلہ جاری ہو۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کے بعد زمین پر اترنے کا جو حکم تھا اسے باقی رکھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو دوبارہ جنت میں جانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ جس جگہ پہ تمہیں بھیجا گیا ہے وہیں پہ رہو۔ تو پہلے جو حکم حق تعالی شانہ نے دیا وہ بطور عتاب اور سزا کے جنت سے اترنے کے لیے تھا،
اور جو آیت آج ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پہ حق تعالی شانہ دوبارہ زمین پر اترنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ حق تعالی شانہ کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کے معاف ہونے کے بعد زمین میں مقیم رہنے کے لیے حق تعالی شانہ نے انہیں حکم دیا، تاکہ حق تعالی شانہ کا جو مقصد ہے خلافت الہیہ کے قیام کا، اس کی تکمیل ہو سکے۔ اور زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کا نزول اور پھر یہاں پہ جو انسانی نسل ہے اس کا چلانا، اس سے مقصود حق تعالی شانہ کا یہ ہے کہ انسانوں میں حق تعالی شانہ مختلف احکامات انسانوں کو دے، اور اسی طرح مختلف چیزوں سے حق تعالی شانہ انسانوں کو منع کرے۔ تو امر اور نہیں، کسی چیز کا حکم دینا، نہیں کسی چیز سے منع کرنا۔ خلاصہ یہ کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کو ملے، تو انسان کا امتحان لیا جائے کہ یہ حق تعالی شانہ کے احکام کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ سورہ ملک میں حق تعالی شانہ نے جو انسانی زندگی ہے اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو اور زندگی کو، موتا والحیات، جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائش کرے تمہاری کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، کون عمدہ عمل کر کے آتا ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے انسان کو آزمانے کے لیے کہ انسان اچھا عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈالتا ہے، اس کے لیے حق تعالی شانہ نے یہ سارا نظام جاری کیا۔ اور حق تعالی شانہ نے حکم دیا تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ، اور فرمایا کچھ فکر نہ کرو، جیسے جنت میں اور قبل از تمہاری پیدائش سے قبل از بھی میری رحمت تمہارے شامل حال تھی، جب تم زمین پر چلے جاؤ گے تو وہاں بھی میری رحمت تمہارے شامل حال ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کر دیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ ضرورت کے مواقع پر میری ہدایات پیغمبروں کے ذریعے تمہارے پاس پہنچتی رہیں گی، تم نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ جو شخص ان کی پیروی کرے گا تو اس پر کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی احکامات کی، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی پیروی کرے گا، اس پر کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ انسانی روح کو جو چین اور سکون ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کیے بغیر انسان کو سکون اور چین حاصل نہیں ہوتا۔ اسی کو ایک دوسرے موقع پر دوسرے انداز میں حق تعالی شانہ نے بیان کیا ہے، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ جو روح انسانی ہے، اس کو جو اصل چین اور سکون ملتا ہے وہ احکامات الہی کی پیروی سے ملتا ہے۔ اور اسی طرح جو انسان کو پہلا سبق حاصل ہوا وہ یہ حاصل ہوا
کہ حق تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، یعنی جب انسان سے گناہ سرزد ہو تو اس کے بعد اللہ تعالی سے معافی مانگے۔ ضد پر اڑ جانا یا پکا ہو جانا کہ میں نے تو معافی نہیں مانگنی، یا ایک دفعہ گناہ ہوا اللہ تعالی سے معافی مانگی، دوسری دفعہ گناہ ہوا پھر اللہ تعالی سے معافی مانگی، تیسری دفعہ گناہ ہوا تو اب اس پر شرمندہ ہونا کہ میں تو بار بار توبہ کو توڑ رہا ہوں، میں تو بار بار معافی کو توڑ رہا ہوں۔ تو یہاں پہ حق تعالی شانہ نے جو ہمیں پہلا سبق سکھلایا اس میں یہ کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرح فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور انسان اپنی عاجزی کا اقرار کرے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ ہماری بخشش نہ کریں، ہمیں معاف نہ کریں، وَتَرْحَمْنَا، اور آپ ہم پر رحم نہ کریں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو یقینی طور پر نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جو انسان کو پہلے اسباق ملے ان میں سے اہم سبق یہ بھی ہے کہ جب بھی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر ضد کرنے کی بجائے، ہٹ درمی اختیار کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے۔ اور اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی ہمیں گزشتہ گناہ یاد آئیں تو ان گناہوں پر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، معافی کی حق تعالی شانہ سے درخواست کریں، اور جو احکامات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے ہم تک پہنچے ہیں ہم ان کی پیروی کرنے کی کوشش کریں۔ توبہ کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان میں بنیادی طور پر توبہ کی شرائط یہ ہیں کہ جو پہلے گناہ ہوئے یا ہوا اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور ساتھ اس پر شرمندگی کا اظہار کرے کہ ندامت اس کے دل میں ہو کہ یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اور ساتھ یہ پختہ عزم کرے کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، آئندہ میں اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ تو یہ جب چیزیں پائی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے معافی مانگنا، اس پر شرمندہ ہونا، اور آئندہ اس گناہ میں نہ پڑنے کا پختہ عزم، تو یہ ہم نے ساری زندگی کرنا، ایک دن نہیں، ساری زندگی کرنا ہے۔ بزرگان دین سے تو یہ بھی منقول ہے کہ انسان روزانہ سوتے ہوئے اپنے دن میں جتنے گناہ کیے ہیں تو رات کو جب سونے لگے، بستر پر لیٹنے لگے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے سوئے، استغفر اللہ العظیم یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی 3 دفعہ پڑھ لیں یا اس سے زیادہ جتنی دفعہ ہو سکے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کم از کم ایک تسبیح یعنی 100 دفعہ استغفر اللہ، یہ چھوٹا سا استغفار ہے، تو 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے ایک تسبیح پڑھتے ہوئے۔ تو یہ ہمیں تسبیح پڑھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہاں پہ حق تعالی شانہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ پھر اگر تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم، اس پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی اسے کسی قسم کا غم یا حزن لاحق ہوگا۔ تو یہاں پہ خوف اور حزن یہ 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ قرآن پاک میں اور بھی نا
کئی جگہوں پہ یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں خوف اور حزن کا، جیسے مشہور آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان پر کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو یہ خوف اور حزن میں کیا فرق ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے خوف آئندہ پیش آنے والی کسی تکلیف اور مصیبت کے اندیشے کا نام ہے۔ انسان کو دل میں یہ کھٹکا لگا ہوا ہے کہ کل کو پتہ نہیں کیا ہو جائے، آج میں نے یہ کام کیا یا فلاں کے ساتھ یہ کام ہوا تو کل کو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو آئندہ پیش آنے والی کسی تکلیف اور مصیبت کا جو دل میں کھٹکا لگا ہوتا ہے، اس کا نام ہے خوف۔ تو جو حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں ایمان والوں کے لیے کہا فلا خوف علیہم، ان لوگوں پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے نیک اور ایماندار بندوں کو سزا کا خوف نہیں ہوگا، کہ ان کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دیں گے، اللہ تعالیٰ اس خوف سے ان کو بے نیاز کر دیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں خوفن۔ خوفن کس کو کہتے ہیں؟ آئندہ آنے والی کسی تکلیف اور مصیبت کا کھٹکا۔ تو فرمایا فلا خوف علیہم، ان پر آئندہ کسی سزا کا کوئی خوف یا کھٹکا نہیں ہوگا، خطرہ نہیں ہوگا انہیں کہ اللہ ہمیں شاید سزا دے دے۔ اللہ تعالیٰ ایسا اطمینان ان کے دلوں میں ڈال دیں گے قیامت والے دن۔ دوسرا لفظ استعمال ہوا ولا هم یحزنون، کہ ان پر حزن یعنی غم طاری نہ ہوگا۔ حزن کہتے ہیں کہ کسی مقصد کے فوت ہو جانے سے پیدا ہونے والا غم۔ انسان سوچتا ہے شاید مجھے یہ حاصل ہو جائے، مجھے یہ چیز مل جائے، مجھے یہ چیز مل جائے تو بہت اچھا ہو جائے۔ تو جو اہل ایمان ہیں ان کو قیامت والے دن اپنی گزشتہ جو زندگی ہے اس پر کسی قسم کا حسرت و افسوس نہیں ہوگا۔ اہل ایمان کو قیامت والے دن اپنی گزشتہ زندگی پر کسی قسم کا افسوس نہیں ہوگا۔ ان کو یہ نہیں ہوگا میں نے یہ ایمان مسلمان بن کے میں نے برا کام کیا، کاش کے میں کافر ہو جاتا، یہ نہیں ہوگا ان کو، بلکہ ان کے دل مطمئن ہوں گے کہ ہم نے بہت اچھی زندگی جو ہے نا وہ گزار کے آئے ہیں، اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزار کر آئے ہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ تو ان پر آئندہ آنے والی کسی تکلیف کا کوئی کھٹکا ہوگا، کوئی خطرہ ہوگا، اور نہ ہی گزشتہ زندگی پر انہیں کوئی افسوس ہوگا۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں مختلف احادیث میں اور علماء اکرام نے جو بیان کی ہیں کہ وہاں تو اتنا ہولناک منظر ہوگا، ساری کی ساری دنیا حتیٰ کہ انبیاء اکرام علیہم السلام بھی رب سلم پکار رہے ہوں گے کہ اے رب سلامتی والا معاملہ فرما، اے رب سلامتی والا معاملہ فرما۔ جب سب کے سب یہ دعا کر رہے ہوں گے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا جو کہا جا رہا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ قیامت والے دن ان پر نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی حزن ہوگا، کسی قسم کا رنج اور خوف ان پر نہیں ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھیں خوف دو طرح کا ہوتا ہے۔ جو انسان مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو دو طرح کا ڈر ہوتا ہے۔ ایک تو ڈر ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہو تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ مجھے اس کی سزا ملے گی، مجرم کو ڈر ہوتا ہے مجھے اس کی
سزا ملے گی۔ اور ڈر کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس شخص کے سامنے اس نے پیش ہونا ہے، جیسے بادشاہ ہے، حکمران ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، جس کے سامنے بھی اس نے پیش ہونا ہے، اس کا ڈر کہ وہ ایسا طاقت والا آدمی ہے، وہ ایسا جاہو جلال والا آدمی ہے، تو اس کا ڈر۔ اس آیت میں حق تعالی شانہ نے جو فرمایا فلا خوف علیہم، ان پر مستقبل کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اندیشہ، کوئی خوف نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جو جرم کا ڈر ہوتا ہے، جو گناہ کا ڈر کسی کے دل میں ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تو اس کا جو ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے، ایسا ڈر اور خوف اہل ایمان کو نہیں ہوگا۔ ہاں، حق تعالی شانہ کی ذات صاحب جلال و عزت ہے، صاحب رعب ہے، قہار ہے، تو اس کا ذاتی جاہو جلال حق تعالی شانہ کا یہ تو ظاہر ہے سب لوگوں کے دلوں میں ہوگا، اور یہ جو انبیاء کی بارے میں باتیں آئیں، یہ ساری حق تعالی شانہ کی جو ذات ہے اس کا ڈر ہے۔ لیکن کسی کے دل میں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ میں نے فلاں جرم کیا تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ان کو کوئی خوف ہو کہ پتہ نہیں مجھے کیا سزا ملے، ایسا ڈر نہیں ہوگا۔ بلکہ جو حق تعالی شانہ کی ذات کا جاہو جلال ہے، جو حق تعالی شانہ کی ذات کی ہیبت ہے، اس کا جو ہے نا ان کے دل میں کھٹکا ہوگا، اس کے علاوہ کسی چیز کا نہیں ہوگا۔ جبکہ یہ جو جرم پر کسی قسم کا کوئی کھٹکا اہل ایمان کو نہیں ہوگا، یہ قرآن پاک میں حق تعالی شانہ نے دوسری جگہ پہ بھی فرمایا ہے، لا يحزنهم الفزع الاکبر، کہ وہ جو بڑا کھٹکا ہے اس سے ان کو کسی قسم کا کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا، یعنی اعمال کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ اہل ایمان پر نہیں ہوگی۔ یہ تو اہل ایمان کی اچھی حالت بیان کی حق تعالی شانہ نے کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کسی قسم کا غم اور کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ آگے کفار کی حالت حق تعالی شانہ بیان فرما رہے ہیں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، والذین کفروا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا، اور جنہوں نے جھٹلایا، بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو، والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، دوزخ والے، اصحاب النار، دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، وہ لوگ فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ دوزخ والے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ حق تعالی شانہ نے جو اہل کفر ہیں ان کی حالت بیان کی کہ قیامت والے دن جو لوگ ہماری ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ دیکھیں دو طرح کے افراد ہیں، کچھ افراد وہ ہیں جو حق تعالی شانہ کی جانب سے ملنے والے احکام اور ہدایات کی پیروی کریں گے، تو وہ مومنین ہیں، ان کے بارے میں حق تعالی شانہ نے پہلے بیان فرما دیا
کہ ان پر کسی قسم کا غم اور کسی قسم کا کوئی کھٹکا یا حزن ان پر نہیں ہوگا۔ اور دوسری قسم کے افراد وہ ہیں جو حق تعالی شانہ کی جانب سے ملنے والے احکام کو تسلیم ہی نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو ان کے بارے میں حق تعالی شانہ نے یہاں پہ بیان کر دیا کہ ایسے لوگ حق تعالی شانہ کی جانب سے قیامت والے دن کسی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ انہیں حق تعالی شانہ جہنم میں ڈالیں گے، اور صرف جہنم میں ڈالیں گے ہی نہیں بلکہ ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے۔ تو دعا ہے حق تعالی شانہ سے کہ ہمیں حق تعالی شانہ اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، اور اپنے نافرمان بندوں سے حق تعالی شانہ ہمیں بچا کے رکھے، اور حق تعالی شانہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے نیک لوگ اور فرما بردار لوگوں کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا نصیب فرمائے۔ قرآن پاک میں حق تعالی شانہ نے فرمایا ہے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کا ساتھ اختیار کرو۔ سچے لوگوں سے لوگ کون مراد ہیں؟ جو لوگ حق تعالی شانہ کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں سچے لوگ، اور سب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا اختیار کرو۔ دعا ہے حق تعالی شانہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، اور نافرمان اور برے لوگوں کی صحبت سے حق تعالی شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔